بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹ پر براہ راست حملہ کر دیا۔ یوں گزشتہ روز امریکہ براہ راست ایران اسرائیل جنگ میں کود کر ایک فریق بن گیا۔ امریکہ نے ایران پر دنیا کے سب سے بڑے بم GBU-57 سے حملہ کر دیا۔ ان حملوں میں امریکہ نے مذکورہ حملوں میں B-2 اسپرٹ طیاروں کو استعمال کیا جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ یوں پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے تہانے پر پہنچ گئی۔ ایران پر حملے کے لیے امریکہ نے دنیا میں موجود اب تک کا سب سے بڑا وزنی بم GBU-57 بنکر بلاسٹر استعمال کیا۔ یہ ایک بم 28,000 پاؤنڈ وزنی تھا۔ ان بموں کو اگر نیوکلیئر ویپن کے برابر کہا جائے تو یہ کرینِ انصاف ہوگا، کیونکہ یہ مجموعی طور پر جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بموں سے بھی زیادہ وزنی تھے۔ ان استعمال کیے گئے 6 بموں کا مجموعی وزن کسی بھی ایٹم بم سے کم نہ تھا، فرق صرف یورینیم کا ہے۔ یہ اتنے وزنی اور زبردست ہتھیار ہیں کہ انہیں سوائے B-2 اسپرٹ طیاروں کے کسی بھی دوسرے جنگی طیارے سے گرایا نہیں جا سکتا، اور ایک B-2 اسپرٹ طیارہ بھی ایک وقت میں صرف 2 GBU-57 بم بھی لے کر جا سکتا ہے۔ یہ کہنا یکسر غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ گئی، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منافقت کی انتہا کرتے ہوئے پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں براہ راست دھکیل دیا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی منشور میں امریکہ کو تمام جنگوں سے نکالنے اور کوئی بھی نئی جنگ شروع نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کو صریحاً دھوکہ دیا ہے۔ گزشتہ شب پاکستان کے وقت صبح 4 بجے اور ایرانی وقت کے مطابق صبح 2 بجے کے قریب امریکہ نے B-2 اسپرٹ بمبار طیاروں کے ذریعے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر براہ راست حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک فردو نیوکلیئر سائٹ بھی ہے جو عراق کی فضائی حدود سے 800 کلومیٹر دور ہے اور پاکستانی فضائی حدود سے 1200 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ امریکہ نے ممکنہ طور پر انہی 2 ممالک میں سے کسی ایک کی فضائی حدود استعمال کی ہے، لیکن تاحال حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ نے ان 2 ممالک میں سے کس کی فضائی حدود استعمال کی ہے۔ ایسے میں امریکی صدر کی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات بڑی بامعنی ہو گئی ہے، اور خاص طور پر امریکی صدر کا یہ بیان کہ ملاقات کے دوران پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کے زیادہ تر خیالات سے اتفاق کیا ہے۔ اس موقع پر ایران کے تمام ہمسایہ ممالک کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ ایران نے حال ہی میں قطر کے ذریعے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو واضح طور پر متنبہ کیا تھا کہ ان میں سے کسی بھی ہمسایہ ملک نے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فضائی یا زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تو پھر ایران اس اجازت کو اپنے خلاف اس ملک کا اعلان جنگ تصور کرے گا اور پھر ہر صورت میں اس کا بدلہ اپنی پوری طاقت سے لے گا۔